اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ غافر یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 51 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، نعمتیں اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 34 سے آنورڈ: اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر ایک اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ بازی تباہی میں ہی تھی، تباہی میں ہی رہی۔ اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا تو اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی مل ہے، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو ایمان والا ہے، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں جس کا کوئی اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ پس اسے، یعنی اس بندہ مومن کو یا حضرت موسیٰ کو یا دونوں کو، پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اور جب یہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے، جن کے یہ تابع تھے دنیا میں، کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو عذاب ہمارے اوپر کمی کرے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ پھر تم خود کی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو مخذ بے اثر اور بے راہ ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کنکلوڈنگ آیات تھی، وہ جو موضوع چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی ان کے ساتھ کیا حالات کیے یا کس طرح سے معاملات کیے فرعون نے، اور اس کی جو ایک حد ہے اس کے ظلم کی جب وہ گزر گئی، تو پھر ایک بندہ مومن جو ہے فرعون کی ہی جماعت سے، اس نے پھر ایک تقریر کی، اور اس میں وہی میسج اور وہی نصیحت جو نبی اور رسول کرتے ہیں، وہ اس نے ساری دنیا میں تم اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، آخرت میں اگر ادروائز تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا، اور فرعونیوں کو تو خاص کر جہنم کا جو بدترین اور سخت ترین عذاب ہے اس میں داخل کیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جا کر وہ آپس میں جھگڑیں گے، دنیا میں ایک دوسرے کی اطاعت کرتے رہے، اور آخرت میں اب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے داروغوں سے بھی کہیں گے کہ ہماری کچھ فرمائش کر دیجئے، کچھ ہماری دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ تو وہ بھی کہیں گے کہ تمہارے پاس تو رسول اور نبی جو ہیں وہ پہنچے تھے، تو اب تم خود ہی دعا کرو۔ لیکن وہاں پر ان کا پکارنا، دعا کرنا، کوئی التجا، سفارش، معذرت کچھ بھی قبول نہیں ہوگی، اور سارے کا سارا بے سود ہوگا۔ تو لہٰذا جو کچھ اس دنیا میں ہے بس وہی ہے جو آخرت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آخرت کی کوئی تگ و دو کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ اب یہ سارا جو منظر نامہ ہے، جو پچھلی ہم نے دو تین چار سبق جو ہیں وہ ہم نے دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات، ان کے اوپر اور ان کی قوم کے اوپر کس طرح سے ظلم اور جبر، اور کس طرح سے پھر ایک بندہ مومن جو ہے ان میں سے کھڑا ہوا، اور اس نے بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اس کو قبول کیا، اور کلمہ حق کو کا اقرار کیا اور بلند کیا اسے۔ اور اسی کے بیچوں بیچ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قارون کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل جو کہ ایک رسول کی امت تھی وہاں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں قارون جیسے، جنہوں نے غداری کی، اور وہ دنیا کا مال اور دنیا کا دولت حاصل کرنے کے لیے ان سے مل گئے، فرعون سے مل گئے، اور فرعون نے پھر ان کو خوب نوازا۔ تو یہ سارا کچھ اب پس منظر میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے، اب آگے آنے والی آیات جو ہے اگر اب ان کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا منطق کیا ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ نصیحت دینا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ہر آیت میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ تو اب اگلے آنے والی آیات میں جو پہلا ٹاپک ہمیں ملے گا وہ یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کی اور اللہ کے خاص بندے جو ہیں ان کی مدد فرماتا ہے، لیکن وہ مدد کس طرح سے فرماتا ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کو بہرحال ان کو ملتی ہے، اور اس مدد کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی اس خاص رہنمائی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، رسولوں کو بھی اور ان اہل ایمان کو بھی، الٹیمیٹلی آخر کار جو ہے وہ حق
یا اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اس کو شکست ہو جاتی ہے۔ اینڈ رزلٹ اس مدد کا یہ ہوتا ہے، اس مدد تک، اس اینڈ رزلٹ تک پہنچنے میں کچھ حالات جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں پچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جو ہوا، جو تفصیل ہم نے دیکھی، اس میں ہمیں جھلک نظر آتی ہے، اور یہی جھلک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے نصیحت مطلب اس کو یاد دہانی کر کے اس کی تفصیلات بتا کے در حقیقت یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں، اللہ کی مدد ضرور ہے، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر صبر اور شکر بھی کرنا ہے، تاکہ تم مطلب دنیا کے جو وہ لوگ جو کہ ناشکرے ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے اوپر ثابت کر سکو تو ایک انسان اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو تم تو کیوں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخرت میں بھی کہ وہ انسان ہی تھے جنہوں نے مطلب حق کا کلمہ جو ہے بلند کیا، مشکلیں برداشت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر وہ کامیاب ہوئے، اور تم بھی انسان ہو کہ تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور آج تمہارا یہ حال ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے اگر اس کو ہم تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں تو مختلف طرح سے ہمیں بہت طرح کی نصیحتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں ان پچھلی قوموں کے گزرے واقعات کو جب دیکھیں ہم تو اس میں بہرحال اسی سے ملتا جلتا ہم جو مطلب ہماری ایکسپلینیشن جو ہوگی وہ بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح فہم جو ہے صحیح انداز میں ہمارے دلوں کے اندر ڈالے، آمین۔ آیت نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک ہم، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہاں پر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ، ان کے اوپر جو ایمان لائے اس وقت کے یا بعد میں آنے والے جتنے مومن اور ایمان والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ بے شک ہم لَنَنْصُرُ، ضرور مدد کریں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی بھی جو سب ایمان لائے۔ کب مدد کریں گے؟ رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم اس کی مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہیاں پیش کی جائیں گی، اس دن بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، کن کی؟ رسولوں کی اور ایمان والوں کی، جنہوں جو ایمان لے کر آئے۔ اب یہ مدد وہی جیسا کہ مطلب پہلے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ ظاہری اعتبار سے اگر کہیں تو کسی کی مدد کرنا، کوئی مدد اگر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مقصد ہے یا اس کا جو کام ہے، اس کام میں آسانی ہو جائے، کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کر سکے، یا اس جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ کام کو وہ بخوبی انجام پا سکے، آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشکل کے اور مشقت کے۔ یہ عام طور پر ایک ذہن میں ایک موٹا موٹا سا کنسیپٹ جو ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورے قوم کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے، اس دور میں بھی ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، مطلب تقریباً 23 سال کی زندگی، جس میں مطلب ان کے اوپر نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر وہ بتدریج اس میں بڑھتے چلے گئے، تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری پریشانیاں بھی آئی ہیں مختلف قوموں کے اوپر، مختلف رسولوں اور اہل ایمان کے اوپر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یا ان کی اپنی تحریک جو ہے اس کی اگر بات کرتے ہیں تو شروع میں جب انہوں نے ایمان کا اظہار، توحید کا مطلب سر عام جب انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس کے طرف بلایا لوگوں کو، تو کس طرح سے مخالفت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، لیکن ان کی تو شدید ترین مخالفت ہی کی گئی۔ پھر ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کے اوپر کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہم مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کو بھی اس قدر مخالفت کی گئی کہ ان کا مطلب معاشی بائیکاٹ جو ہے وہ بھی ہو گیا، ان کے کاروباروں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن
ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. پہلی ہجرت ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی. اور ہجرت کر لینا ہمیں ظاہری الفاظ میں تو بڑا آسان سا لگتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا بڑا کٹھن اور ایک بڑا مطلب مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے، جو اپنا سارا کچھ گھر بار اور اسپیشلی مطلب ظلم کے حالات میں اپنا تو ہر چیز جو ہے، ہر کاروبار، رہنا سہنا، مال و دولت، جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت یا زیادہ، وہ سارے کا سارا چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پھر جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدد کریں گے تو مطلب جنگوں میں بہت سارے جو صحابہ کرام ہے وہ شہید ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان کے بھی دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے، اور جبڑا مبارک سے خون جو ہے وہ پھوٹ پڑا. تو مطلب اس طرح کے اور کٹھن حالات جو ہے وہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے؟ تو اس ضمن میں یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم ایک جو چیز ہے، مجھے خاص طور میں نے کافی سارے الفاظ جو ہیں میں اپنی طرف اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو خاص کر رسولوں کے لیے مختص ہے، وہ تو ہے معجزات کے ذریعے سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے، عصا کا معجزہ یا ید بیضا کا، کہ ان رسولوں نے واضح طور پر اپنی قوم کو یا جن کو وہ دعوت دے رہے تھے ان کو بتا دیا کہ اس میں دیکھو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ معجزہ ہے، جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی. اس کو تم سامنے رکھو تو تم پہچان جاؤ گے. کچھ لوگ جنہوں نے اس کو سمجھا انہوں نے پہچان بھی لیا اور انہوں نے پھر اصلاح بھی کر لی اپنی، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہ رہے. لیکن اس کے علاوہ اس ایمان کے چلنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، سب سے پہلی مدد جو ہے وہ تو اس کی رحمت ہے کہ جو حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، یعنی کہ توحید کی جو روشنی ہے وہ دل میں اتاری. پھر اس کے بعد پھر خاص اللہ تعالیٰ کی مدد جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ حق کے راستے پر کھڑا ہونا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے. مضبوطی کے ساتھ مطلب کھڑا رہنا اور مضبوطی کے ساتھ اپنے اسی صراط مستقیم پر چلتے رہنے میں مدد اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم اور جبر کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اس طرح سے مدد کرتا ہے. کسی کے اوپر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کو ٹارچر کیا جائے اس کے اوپر اللہ کھڑا رہنے کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد نہیں کی. آپ دیکھیں گے جو جتنی بھی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی فار ایگزامپل جہاد میں کسی صحابی کی یا کسی ایمان والے کی اس طرح سے مدد کی ہو کہ اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے. کسی دشمن نے تلوار کا وار کیا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور اس بندہ مومن کو کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی زخم نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مددیں نہیں کی. اس طرح کی مدد نہیں کی کہ مطلب جس چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن گئی، کہ مال و دولت کی کمی نہیں ہو، کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، غیبی مدد کر رہا ہے کہ ہر چیز سونا بنتی جا رہی ہے. یا اس طرح کی مدد نہیں کی کہ مطلب نگاہ ڈالی اور جس نے اس کو دیکھا وہی کلمہ ایمان جو ہے وہ لے آیا. اور اس طرح کی کوئی مدد ہمیں رسولوں اور نبیوں اور ان سٹوریوں میں نہیں ملتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا کہ وہ ایسی اس طرح سے بھی مدد کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی کوئی رہنمائی یا اس طرح کی کوئی مدد کرتا تو پھر تو ان مشرکوں کا اور ان کافروں کا اور انکار کرنے والوں کا جو بہانہ تھا وہ تو مطلب سچا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ نبی جو ہیں یہ تو کوئی جادوگر ہیں، ان کے پاس کوئی جادو کا کلام ہے جس سے وہ یہ اپنے مقصد کو اس طرح سے حاصل کر لیتے ہیں. جس طرح جس کو دیکھتے ہیں وہ سارا نابینا ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. ان کو پھر بڑے بڑے کاؤنٹر کوسچننگ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک بشریت کے تقاضے یا بشریت کے جو مطلب فطری جو تقاضے ہیں، یہ قانون فطرت جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلا گیا سارا جتنا بھی. لیکن اس راستے کے اوپر قائم رہنے میں، اس کے اوپر کھڑا رہنے میں اور اس کے اوپر چلتے رہنے میں، مشکلات کو برداشت کرنے کا صبر اور حوصلہ جو ہے، در حقیقت یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ان سارے رسولوں اور سارے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختص کی.
جس کی وجہ سے وہ پھر بتدریج اپنے ایمان کے کو مضبوط کرتے رہے، اپنی اعصابی قوت جو ہے اس کو مضبوط کرتے رہے، اپنے جو مطلب ظاہری قوت جو ہے، اپنا لشکر، اپنی فوج، اپنی مطلب اسٹریٹجی جو ہے کہ کس طرح سے جنگ کرنی ہے، کس طرح سے جنگ نہیں کرنی، اس میں وہ مضبوط ہوتے رہے۔ حالانکہ دیکھا ہم نے کہ کچھ اسٹریٹجی جو ہے کچھ جنگوں کے بعد مسلمانوں نے اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنی امپروو کی اور اس کو مضبوط کیا۔ غزوہ احد جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ایک شکست جو ہے وہ تقریباً ناکامی میں بدل گئی یا برابر برابر کا ہوا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی واضح قرآن کی آیات ہیں کہ کس طرح سے سبق سکھلایا گیا، اور یہ سارا کچھ تو تھا تمہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ اور پھر بتدریج یہ سلسلہ جو چلتا پھر چلا گیا، یعنی کمزور ترین طبقہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا گیا، قوت افرادی میں بھی بڑھتا چلا گیا، ایمان کی مضبوطی میں اسے بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ پیک کی مخالفت ہو گئی اس کے ساتھ، لیکن پھر بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہوا، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ایک تناسب یا ایک جو ایک ایک ایکوالٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی، پھر وہ غلبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور شرک یا جو دشمن تھا اس کی طاقت جو ہے وہ نیچے چلتی چلی گئی۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مدد کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دشمن کے دل میں خوف اور دھاک جو ہے وہ بٹھا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دشمن جو ہے ان سے ایک مہینے کی مسافت سے ان سے خوف کھاتا تھا یا دہک جاتا تھا دشمن کا دل جو ہے۔ تو اس قدر وہ ایمان کو مضبوط کر کے اپنے قوت ارادی کو اور اعصاب کو اور اپنے راستے پر کھڑے رہنے کو مضبوط کرتا تھا اللہ تعالیٰ، کہ دشمن جو ہے وہ اس کے اوپر دھاک بیٹھ جاتی تھی، اس طرح کی مدد۔ تو یہ ایک بڑا اہم اور بڑا ایک مطلب بیک اپ میں چھپا ہوا ایک بہت بڑی بات ہے، جو کہ میں نے کل کچھ تفاسیر میں بھی پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری جو تفصیل ہے ایک مختلف انداز سے جو ذکر ہوئی، اس سے بھی میں نے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اور ہمیں بھی اس میں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ مدد کی درخواست کرتے ہیں تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر فطری انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرے گا، کہ صبح اٹھیں اور جب اپنے اپنے بستر کی چادر اٹھائے اور نیچے سونے کے پہاڑ بنیں گے اور یا کچھ ایسا۔ وہ فطری تقاضے جو ہے ان کے مطابق چلتے چلتے اللہ تعالیٰ ہماری ہمت اور حوصلے میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو سکون جو ہے وہ ملتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر دل جم جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک طریقہ ہے۔ اور باقی بہت سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ رسولوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور یہ مدد جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کس کس طرح سے مختلف انداز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس میں ایک یہ جو ہے یہ عنصر خاص کر ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے یا اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سنتا ہی ہے، اور اس کو تین طرح سے لوٹایا جاتا ہے، کبھی کوئی دعا رد نہیں جاتی، لیکن اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ہم نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توقع رکھی، وہ دعا ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر اس دعا کے اثر سے ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے ساتھ، کہ اس نے اس دعا کے بعد اس کے دل کو مطمئن کر دیا۔ تو اس طرح کی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ مدد جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے، لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ سارا جو ماحول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ مدد کے نتیجے میں پھر بالآخر جو ہے ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور باطل جو ہے وہ اس کو شکست ہوتی ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن اس وقت تک پہنچنے تک مختلف لیولز میں مختلف بتدریج اللہ تعالیٰ مدد فراہم کرتا ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وہ یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ
ان رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرے گا قیامت کے دن، جس دن کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ وہاں پر مختلف طرح کی گواہیاں ہوں گی۔ رسول جو ہے وہ امت پر گواہی دیں گے، امت جو ہے امت محمدی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی رسولوں پر بھی گواہی دیں گی، فرشتے وہاں پر گواہی دیں گے، انسان کے اپنا جو اعضاء ہے وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، مختلف چیزیں مختلف طرح سے وہاں پر گواہیاں، وہ گواہیوں کو قلم بند کرنے کا دن بھی ہوگا کہہ لیں، تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فراہم کرے گا رسولوں کو بھی، اور ان کے اوپر جو ایمان لے کر آئے ان کو بھی۔ یوم، جس دن، وہ دن کون سا ہوگا جس دن کھڑے ہوں گے گواہ؟ یوم لا ینفع، اس دن کہ وہ نفع نہیں دے گی ظالمین، ظالم کو، معذراتہم، ان کی معذرت، ظالموں کی معذرت یا ظالموں کا آہ و بقا، یا ظالموں کی کوئی ایسی درخواست جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ظلم کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ظلم یعنی اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کی، ناانصافی کرتے رہے، ان کی کوئی معذرت وہاں پر قبول نہیں ہوگی، کوئی درخواست ان کی وہاں پر قابل سماعت نہیں ہوگی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے تو لعنت ہوگی اس دن۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ایک بہت برا ٹھکانہ ہوگا، بہت برا گھر ہوگا، جو کہ جہنم اور عذاب جہنم کی شکل میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے دی موسیٰ کو الہدا، ہدایت۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی مدد جو ہے وہ سب سے پہلی مدد جو ہے وہ ہدایت کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں، سیدھے رستے پر کیسے چلتے رہنا ہے اور کیسے صبر اور شکر کرنا ہے، یہ ساری نصیحتیں اور ہدایات کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے اوپر اپناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، اور اس عمل کی مضبوطی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور یہاں پر یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت در حقیقت وہ تورات کے بارے میں ہے، اسی آیت کے اگلے حصے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہدایت جو ہے یعنی تورات، وہ کتاب جو ہے، ہدایت نامہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، جب وہ وہاں پر گئے 30 دن کے لیے، اور 10 دن ایکسٹینڈ کر کے 40 دن، 40 راتیں وہاں پر قیام کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور پھر ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، اور بنی اسرائیل کو پھر اس کتاب کا ہم نے وارث بنا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون سی کتاب؟ وہی تورات جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور پھر اس تورات کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے چھوڑ دیا، جو اس کتاب کی وارث ہوئی۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک مومن جو ہے، اس کی اصل وراثت یا اصل میراث جو ہے اس کی، وہ کتاب ہے، جو الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور آج ہمارے لیے ہماری میراث جو ہے یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ ہدن، وہ کتاب جو ہے وہ ہدایت و ذکر اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَاب، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو عقل سے کام لینے والے ہیں، ان کے لیے تو اس میں نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ اور ہم نے عقل والے بھی دیکھ لیے، وہ لوگ جو بات ان تک پہنچتی ہے، یا جس بات کو وہ پڑھتے ہیں، جس بات کو وہ مطلب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس میں سے اچھی نصیحت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ابھی پچھلی سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ عقل والے تو وہ لوگ ہیں جو نصیحت اخذ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو فائن ٹیون کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ در حقیقت بے عقلی کی باتیں یا جہالت کی وہ طرف ہوتے ہیں۔ تو جو عقل والے لوگ ہیں، صحیح وہی لوگ ہیں جو اس ہدایت سے یا اس کتاب سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر کے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ فَاصْبِرْ، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے، جو بھی مشکلات آپ کے پاس ہیں۔ اب مطلب ہم یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا کرتے چلیں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تقریباً 4 سنہ نبوی میں، جس وقت مخالفت جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ تھی مشرکین کی، اور عنقریب ایک قافلہ جو ہے، پہلا قافلہ یا پہلا ایک گروہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ کی طرف مجبور ہو کر بھی جانے والا تھا۔ تو اس وقت کے حالات جو ہیں، ابھی تو اور بھی بہت ساری منزلیں آگے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے توسط سے پھر ان کے ساتھیوں کو، اور آج ہمارے تک بھی یہ آیت ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آپ صبر کیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مدد کرتا ہے وہ رسولوں کی اور اہل ایمان کی، وہ اللہ کے وعدہ سچا ہے اور اپنے وعدے کے اوپر قائم ہے، لیکن وہ پورا جو سرکل ہے وہ اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔
ٹھیک ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیابی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ معافی مانگیے، استغفار کیجیے، لِذَنْبِکَ، اپنے گناہ کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی ایسا گناہ کا کام سرزد ہوا ہوگا یا ہوتا ہوگا کہ جس پر ان کو مانگی۔ دراصل ایسی جتنی آیات ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے توسط سے ان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ اس کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک نبی اور ایک رسول کو اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے گناہ ہے تو ان سے آپ معافی مانگتے رہیے، تو ہم تو کسی کیا کہتے ہیں کسی کھیت کی مولی نہیں ہے۔ تو باہر پھر اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کے کوئی گناہ کا یا کسی اس طرح کی نافرمانی کا احتمال نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود ہم نے وہ احادیث میں دیکھا، ریاض الصالحین کا دوسرا چیپٹر جس کو ابھی ہم نے یاد دہانی بھی کی تھی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک روزانہ جو ہے وہ استغفار کرتے تھے، اپنے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استغفار اس قدر کرتے تھے، ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑی اہم نصیحت ہے جو یہاں پر ہے۔ تو آپ معافی مانگیے اپنے گناہ کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کرتے رہیے تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو، شام کو اور صبح کو تسبیح اور تعریف کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے، تسبیح اور تعریف کرتے رہیے۔ یعنی صبح اور شام کے اذکار، یہ صبح اور شام جو ہے، شام بالعشی جی، عشی جی جو ہے وہ ہوتا ہے جب دن جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر رات کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی ظہر سے لے کر شام تک کا، اور ابکار جو ہے وہ پھر صبح کا ابتدائی حصہ جو ہے، جو فجر سے پہلے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک، جو ظاہری طور پر، لیکن اگر اس کو مطلب وائڈ سینسز میں لیا جائے تو پورا دن اس میں آ جاتا ہے، صبح اور شام۔ تو اس صبح اور شام میں ایک تو نماز کے اوقات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف طرح کے اذکار جو ہیں، صبح اور شام کے اذکار جو ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ہر دن ہمارے پورے دن کے ہر طرح کے معاملات جو ہم کرتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور مل جاتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ، نماز کی پابندی تو ویسے ہی ایک فرض ہے، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، صبح اور شام کی دعائیں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے بازار میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، واش روم میں جانے کی، کام شروع کرنے کی، کپڑے پہننے کی، ہر طرح کی دعائیں جو ہیں وہ مسنون ہمیں ملتی ہیں۔ ان مسنون دعاؤں کو ضرور جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اور تعریف جو ہے اس کو کرتے رہیے، اور یہ بھی عبادت ہے ایکچولی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، چاہے اذکار کی شکل میں ہو چاہے دعا کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا، وہ کسی بھی طرح سے الفاظ ہے، در حقیقت جو ایک عبادت کی ایک قسم ہے، اور عبادت جو ہے وہ یقیناً گناہوں کو ٹالتی ہے، اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور آخرت میں جو برا انجام ہے اس سے دور ہٹاتی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اس ضمن میں وہ حسن المسلم جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، مطلب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ تو حسن المسلم کے ذریعے سے یا دوسری کتابوں کے ذریعے سے جو اذکار سنت ہیں، سنت سے جو ثابت ہیں، ان کو کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی دعا جو ہے اپنی مناسب طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، یہ بھی آپ کی جو عبادت ہے اس کا حصہ ہے۔ اور جب دعا کرتا ہے انسان تو در حقیقت وہ سبمٹ کرتا ہے اللہ کو ہی، کہ تو ہی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہے۔ جس بھی الفاظ میں وہ دعا کرے اس کا پس منظر جو یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو اس میں تعریفی کلمات جو ہے وہ آٹومیٹکلی چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، لہذا دعا بھی ایک عبادت کی ایک قسم ہو سکتی ہے، ہوتی ہے بلکہ۔ ان الذین یجادلون، ان کے اس کے برعکس وہ لوگ جو یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے پاس کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دلیل کے بغیر وہ
ان اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ وہی مجادلہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان میں اس میں کجیاں تلاش کرنا، یہ اس کے خلاف دوسروں کو بھی بھڑکانا، اور یہ وہ سارا. تو یہ وہ لوگ جو اللہ کے آیات میں بغیر کسی ان کے اوپر کسی آئی ہوئی دلیل کے بغیر ہی جو جھگڑتے ہیں، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر، مگر بڑائی، بڑائی یا تکبر، ان کے سینوں میں بڑائی اور تکبر کے علاوہ کچھ نہیں. ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس تکبر کو یا اس بڑائی کو. اس اس انکار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا تکبر. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی منمانی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا اپنا مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا انکار کر دینا. تو ان کا جو وہ انکار ہے ان آیات کا، یا ان کا جھگڑنے کا، اس کا جو مقصد ہے ان کا، وہ مقصد جو ہے وہ کبھی نہیں پا سکتے. وہ مقصد دنیا میں ہو سکتا ہے مطلب کامیابیاں چاہتے ہوں، لیکن وہ مقصد ان کا در حقیقت ان کی ناکامی پر ہی ختم ہوتا ہے، کہ آخرت میں تو بالکل ہی ناکام ٹھہر گئے. تو ان کا آیات کا انکار کرنے کا اور آیات کے معاملے میں جھگڑنے سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو وہ کبھی نہیں پا سکتے. فاستعذ باللہ، پس سو آپ پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے. پس آپ اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتے رہیے. مطلب مختلف طرح کے پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مانگنے سے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس تکبر والے شخص سے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ کسی دشمن سے اگر کوئی خوف ہے یا اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے تھے، کہ صرف اور صرف اس بندے کے، جو اس انسان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. جو کچھ جو کر رہا ہے، اچھے کام کرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور برے کام کرنے والا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن تک، دل کے اندر چھپنے والے جو اس کے ارادے ہیں ان کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے سن رہا ہے. اب یہ تو ایک واقعہ تھا، ایک ایک موضوع جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، کہ جس میں تھا کہ پچھلے واقعات جو ہے حضرت موسیٰ کے تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی، یا ان کو یہ ظاہر کر، ان کے ایک نصیحت ان کے ذریعے سے، پھر ان کے بعد آنے والے فالوز جو ان کے لیے نصیحت، کہ اللہ تعالیٰ تو مدد ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے حق کے راستے پر. اس میں کچھ مصائب، مشکلات، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آزمائشیں جو ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر وہ کندن جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ تحریک جو ہے. اب آگے آنے والے جو کچھ تین چار آیات جو ہیں، وہ ہیں اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا. تو اس قیامت کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر تذکرہ ہم دیکھتے ہیں. لخلق السماوات والارض، یقیناً پیدا کرنا ہے آسمانوں اور زمین کا، اکبر، زیادہ بڑا کام، یا زیادہ کمپلیکیٹڈ، زیادہ مشکل کام، من خلق الناس، پیدا کرنے سے لوگوں کے یا انسان کے. انسان کو پیدا کرنے یا بنانے سے، انسان کی تخلیق سے بڑا کام جو ہے وہ آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کی تخلیق ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے، اگر کائنات کے مقابلے میں انسان کو دیکھا جائے تو وہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ذرہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر کائنات کو کمپیئر کر کے ایک انسان کو، انسان کی شخصیت یا اس کا جو وجود ہے اس کو دیکھا جائے تو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات جو ہے، یہ بنانا انسان بنانے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو لہذا اس میں ایک لاجیکل جو دلیل ہمیں ملتی ہے، کہ جس نے مطلب انسان سے ایک مشکل مشینری پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کر دی، تو اس کے لیے انسان کو بنانا یا اس کو دوبارہ سے تخلیق کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل آسان کام ہے. یہ ہماری اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو بنانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت کے انسان کو تخلیق کرنے کے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں سمجھتے، جو اس کو شعور نہیں رکھتے. اس کو اگر وہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو مطلب لاجیکلی بھی وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک انسان خود ہے کیا، اوقات کیا ہے اس کی پوری کائنات کے مقابلے میں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا یا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. تو کائنات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، کسی بھی قسم کی کچھ مشکل نہیں. لیکن
بصری انسان آنکھ سے اگر انسان تھوڑے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اس پوری کائنات کو بنا کر چلانے والا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کر دینا کون سی بڑی بات ہے۔ وما یستوی، اور نہیں وہ برابر ہو سکتا، العام اور البصیر، اندھا اور دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا وہ وہاں پر برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو مثال ہے ایکچولی، یہ ایک مثال سمپل کہنے کی ہے کہ جیسے آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا اور آنکھ سے دیکھنے والا اندھا اور نابینا جو ہے وہ، اور دیکھنے والا بینا جو ہے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا شخص جو ہے، یعنی ایمان اور مطلب صالح عمل کا حامل جو شخص ہے وہ، ولل ولل مسیء، اور نہ ہی برائی کرنے والا وہ، یعنی ایک اہل ایمان جو کہ نیک عمل بھی کرتا ہے اور دوسرا برائی کرنے والا شخص، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جو ہے یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایسی مثالوں کو دیکھ کر بہت کم لوگ ہیں جو تھوڑا سا غور و فکر کر کے، تھوڑا سا مطلب تحقیق کر کے اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اب یہاں پر ایک لوجیکل دلیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اندھا اور دیکھنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، ظاہری آنکھ سے یہ لگتا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے نیک ایمان اور نیک عمل کرنے والا اور برا ایمان اور برے عمل کرنے والا جو ہے، برائی کرنے والا، وہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب لاجیکل اس میں دلیل کیا ہے کہ ایک انسان، دو افراد ہیں مثال کے طور پر، ان دونوں کی زندگی کہہ لیں کہ کوئی 70 سال ہے کہہ لیں، 70 سال وہ دو انسان جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور 70 سال زندگی گزارنے کے بعد وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ اب ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ تو ایمان والا تھا، اچھے عمل کرنے والا تھا، اس نے اپنے آپ کو مطلب ایک خاص رستے کے اوپر قائم رکھا، برائیوں سے وہ بچتا رہا، اچھائیوں کی ترغیب کرتا رہا، اور مطلب سود سے وہ بچتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، دوسروں کے معاملات میں حقوق اللہ حقوق العباد جو ہے وہ کرتا رہا، ٹھنڈی سردی کی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، نماز کے لیے وضو کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا۔ بہت ساری مشکلات آئیں اس کے راستے میں، ان کے اوپر وہ رہا، کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کر دی اس کے اوپر تو اس نے معاف بھی کر دیا، یہ کیا وہ کیا، اس کی زندگی جو ہے وہ ایک کچھ معاملات میں بڑی مشقت میں بھی گزری، بڑی مشکل میں بھی گزری، لیکن وہ 70 سال کی زندگی جی کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کے پیرالل دوسرا ایک شخص ہے، اس نے بھی 70 سال کی زندگی گزاری، لیکن اس 70 سال میں اس نے بڑی راحت اور آسانیاں پائیں، دوسروں کو تکلیفیں پہنچائیں لیکن اپنے لیے وہ کرتا رہا، یا دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچاتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، ناشکری کرتا رہا، ظلم اور جبر کرتا رہا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، مطلب چھین چھان کے اس نے دولت اور طاقت جو ہے وہ اپنی بنائی، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ ظلم کرتا رہا، دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں جس طرح کی بھی تو وہ بھی اس نے بھی ایسی کی، اور 70 سال کی زندگی گزاری اور وہ بھی چلا گیا۔ اب یہ دو لوگ جو ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اب انسان جو ہے وہ لاجیکل ایک آنکھ سے اگر دیکھے تو وہ دیکھے گا کہ نہیں، ایک انسان نے اس طرح سے زندگی گزاری اور دوسرے انسان نے بالکل اپوزٹ زندگی گزاری، اور وہ مر گئے تو اس کے بعد کیا، ٹھپ بند ختم؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو مطلب دوسروں کا احساس کرتا رہا ساری زندگی، اس کو اس کا کچھ اچھا اجر ملنا چاہیے، اس کو اس کا اچھا اجر دنیا میں ہی مل جانا چاہیے تھا کم از کم، اگر دنیا نہیں ملا تو اس نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، اس نے تو راحت اور آسانی جو ہے اس کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو ایسی مشکل میں ڈال کر اپنی زندگی گزار لی، اور دوسرے نے اپنی راحت کو اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کیا ہوا، دنیا میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، لیکن چلا گیا اگر تو مطلب اب کیا وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اس بات کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہارے اندر آلریڈی ایک شمع جو ہے ضرور جلے گی کہ نہیں، ان کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے یار، یہ تو کیسے ہیں کہ مطلب ایک نے اپنی زندگی جو ہے دوسروں کو سہولت دینے میں اپنے آپ کو اس نے مطلب تنگی میں گزار دی، اور دوسرے نے تو دوسروں سے راحتیں چھین کر اپنے آپ کو سہولت کے میں رکھنے کے لیے زندگی گزار دی۔ تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے کہ پہلے کو اس کا اجر ملے اور دوسرے کو اس کا حساب دینا پڑے۔ تو اس کی دلیل جو ہے، وہی دلیل اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے کہ ان الساعۃ، اسی اگلی آیت میں ان الساعہ، کہ بے شک قیامت ہے، یہ وہی دلیل ہے کہ اس دلیل کو سمجھو تو اللہ کی اس آیت پر ایمان تمہیں لانا پڑے گا۔ ان الساعۃ لآتی،
ला आतियतुन, यकीनन बेशक क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। ला रईबा फीहा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई रैब नहीं। शक और रैब जो है दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं, लेकिन रैब को आमतौर पर शक के मफहूम जो है वो दिया जाता है, लेकिन शक रैब जो है वो इस तरह का शक है कि जिसमें कोई शाइबा भी नहीं। शक जो है उसमें तो आमतौर पर होता है कि किसी बात के बारे में कोई शक हो गया, वो बात सच्ची है या झूठी है, उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लगा उसको पता चलने में, फिर अंदाजा हुआ नहीं यार ये शक, ये मेरा शक ही था, बात तो दर हकीकत ये है। लेकिन रैब जो है वो तो ऐसी चीज है कि उसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो इसमें कोई रैब की बात भी नहीं कि वो यकीन क़यामत जो है वो आने वाली है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन इसके बावजूद लोग ईमान नहीं लाते। उस लॉजिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद वो इस बात को मान भी जाते हैं कि नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला फिर उस होने को जो वो कहते हैं, गुमान करते हैं, उसको अल्लाह ताला अपने कौल से साबित करता है कि ये हो कर रहेगा। और फिर उन अच्छे बंदों को अच्छा सिला, और बुरे बंदों को उसका बुरा अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाते अक्सर लोग जो हैं। वकाल रब्बुकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने, अदऊनी, तुम मुझे पुकारो, मुझ ही से दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी पुकार को। तुम दुनिया की जिंदगी में एक लाइफ टाइम ऑफर तुम्हारे पास मौजूद है कि तुम अपने गुनाहों को छोड़कर, अगर शिरक वगैरह है तो उसको छोड़कर उस अल्लाह की नसीहत के ऊपर आमीन कहो, और उसके ऊपर ईमान लाओ, और उसके ऊपर अपनी दुआ जो है वो पेश करो, अपनी तौबा और अपनी दुआ जो है मदद करो, मदद अल्लाह ताला से पेश करो, मतलब मांगो, तो अल्लाह ताला ज़रूर उस मदद को करेगा, और उस दुआ को ज़रूर पूरा करेगा, वो कबूल करेगा। इन्नल्लाज़ीना यस्तकबिरूना, बेशक वो लोग जो तकब्बर करते हैं, अन इबादती, मेरी दुआ से, मेरी इबादत से। ये इबादत, अब पहले दुआ थी, अब इबादत। हमने लिखा था कि दुआ भी दर हकीकत इबादत ही होती है। तो जो दुआ करता है उसमें भी वो अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्लाह की हमद बयान करता है, चाहे वो अल्फाज ना भी करे, लेकिन अल्लाह के हजूर जब वो सबमिट करता है कि मैं तुझी से दुआ करता हूँ, तू ही मुझे दे सकता है, तो इसमें भी अल्लाह की हमद और उसकी तारीफ जो है वो शामिल हो जाती है इनडायरेक्टली अल्फाज में। तो जो इसमें तकब्बर करता है, जो दुआ नहीं करता, इनडायरेक्टली अगर बड़े क्रिटिकल अल्फाज में अगर कह दें, तो जो दुआ मांगने में तकब्बर करता है, सैयद खुलून जहन्नम, तो अनकरीब वो ज़रूर दाखिल होंगे जहन्नम में, दाखिरीन, जलील होकर, ऐसे लोग जो हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। ये डायरेक्टली जो है हिट करती है मुशरिकों को, कि जो अल्लाह को पुकारने के अलावा दूसरी हस्तियों को या मतलब बुतों वगैरह से या दूसरे मौजूदात से वो पुकारते हैं, ये डायरेक्टली उनको हिट करती है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ। लेकिन हमें भी अपनी दुआ जो है उसका ज़रूर इख्तिमाम करना चाहिए, कि दुआ करने से अल्लाह का कुर्ब जो है वो और ज़्यादा हासिल होता है, और अल्लाह ताला की और ज़्यादा करीब होता है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमारे समझने की बहुत सारी ऐसी बातें जो हम मिस भी कर जाते हैं, मेरे कहने में सुनने में भी हमारे अगर कुछ कमी पेशी है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इसकी सही नसीहत हमारे सीनों में उतार कर इसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल सालिहीन, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा या कुछ आप कहना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तो सेलम है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो इबादत खाली नमाज पढ़ना नहीं है। इबादत आपके पूरे दिन की है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पे जो चलता है, जिक्र अज़कार करता है, हर अपने मामले मामले को दीनी लिहाज से देखकर उसको करता है, तो ये एक्चुअली दरअसल इबादत है ये, कि अ, हर मामले को, हर उस चीज को देखा जाए कि हमारे इसमें सुन्नत तरीका क्या है, उस तरीके से वो बंदा चले, तो ये इबादत है। हम्म। अल्लाह आलम, बाकी आप माशाल्लाह आलम है, तो मैं तो इतना कहना चाह रहा था। नहीं, मैं जज़ाकल्लाह खैर। आलिम नहीं हूँ, पर कोशिश कर रहे हैं मैं सबक अपना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबक याद करके आपको सुना रहा हूँ मैं। और जो आपने बात की ना, एग्जैक्टली यही बात हमने अभी भी पढ़ी है, कि जो तकब्बर करता है मेरी इबादत से, यस्तकबिरून,
جو میری عبادت سے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دن رات کے آپ کے ایک مومن کی زندگی جو ہے دن رات عبادت میں ہی گزر سکتی ہے، دنیاوی کام بھی کرتا ہے اس میں بھی وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی اس کی عبادت ہی شامل ہوتی ہے۔ تو جو اس سے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کروں کہ یہ ہٹ کرتی ہے مشرکین کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے، لیکن یہاں پر عبادت کا لفظ جو ہے وہ اس کی وسعت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ کرنے تو ہیں ہی ہمیں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اپنی نیت شامل کر لیں، آپ ایک اضافی نقطے اس میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرنے والا کہ اس میں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو بھی ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت، انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔